بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے صحافی بھائیوں سے کافی بات کی بھی ہے انتظار میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اتنی لمبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بہت زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ کا اگر کوئی کویشچن ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ بس وہی آج کی چونکہ آج سماعت ہو رہی ہے اس حوالے سے بتا دیجیے گا کچھ آپ۔ دیکھیں، کل کی سماعت میں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اسے کم کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بارے میں جو ہے وہ دونوں گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی جو ہے اس بارے میں یقین دہانی کرائے۔ ہم چیف جسٹس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، ہم عدالت کے اس فیصلے کی، اس جذبے کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور لوگوں کو معاملات کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ مشاورت سے اور گفتگو سے کام لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت سیاسی ٹیمپریچر جہاں پہ پہنچا ہوا ہے، جہاں پہ ملک جو ہے وہ اس وقت افراتفری اور انارکی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب نے 10 سال بڑی محنت کی ہے۔ یہ کوئی 1-2 دن کا یا مہینوں کا قصہ نہیں ہے، یہ پورے 10 سال کی محنت ہے عمران خان نیازی کی، جو اس نے کی ہے اس ملک کو افراتفری کا شکار کرنے، اس ملک کو جو ہے وہ انارکی کا شکار کرنے کے لیے ہر دن اس نے محنت کی ہے۔ اور جب وہ گورنمنٹ میں رہا ہے تو اس ملک کی اکانومی کو کا بٹھا بٹھانے کے لیے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے وہ محنت کی ہے۔ تو یہ اتنی محنت کے ساتھ وہ جس مرحلے پہ یا جس نہج پہ اس ملک کی اکانومی کو اور اس ملک کو لے آیا ہے، اب اس میں یہ صرف 2 لائنیں لکھ کے دے دے وہ کہ جی میں امن چاہتا ہوں اور میں جو ہے وہ معاملات کو حل کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے معاملے حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی ہوں، جس میں حکومتی کولیشن کی تمام جماعتیں ہوں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو اور جس میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بھی ہو، تب جا کے ایک ایسا لائحہ عمل جو کہ چارٹر آف اکانومی بھی ہو، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو، جو کہ چارٹر آف پیس بھی ہو، اس کے اوپر تمام فریقین بیٹھ کے بات کریں اور بات کرنے کے بعد ایک کنسنسس ایجنڈے کے اوپر پہنچیں، تو پھر جا کے جو ہے یہ ملک جو ہے یہ واپس ترقی کے راستے پہ جا سکتا ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے، لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ یہ 10 سال کی محنت کے بعد ایک لائن لکھنے سے یا ایک جو ہے وہ بیان دینے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ ہم چیف جسٹس صاحب کی معزز بینچ کی، عدالت کی رائے کی قدر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہتر راستہ ہے، لیکن اس کے لیے لائحہ عمل وہ اپنایا جانا چاہیے جس لائحہ عمل کے اوپر چل کے کوئی بہتری آ سکے۔ یہ صرف اگر ایک آپٹک پرپز کے لیے جو ہے وہ اگر معاملہ کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ دوبارہ شکار ہوں گے، جو کہ صورتحال اس عدالت میں دہشت گردی کے حوالے سے اور وفاقی جو داخلہ کی وزارت ہے ان کی جانب سے بھی جو رپورٹیں دی گئی، تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ جیسے دہشت گردی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے امیج عالمی سطح پر خراب ہوگا؟ نہیں، دہشت گردی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہوئی، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ ہماری مسلح افواج اس کیپیسٹی میں ہیں، فلی کمپیٹنٹ ہیں، اور ہمارے جوان اور ہمارے آفیسر روز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، اور جام شہادت بھی نوش کر رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس وقت پورے ملک میں کوئی 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی یا ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ رٹ ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے یا دہشت گردی موجود نہیں ہے، دہشت گردی موجود ہے، اور دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے تدارک کے لیے وزارت داخلہ بھی، حکومت بھی اور ہماری مسلح افواج بھی پوری طرح سے جو ہے
وہ اپنا جو ہے وہ فرض نبھا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب صرف ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ مسلسل ہم سن رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور پارلیمنٹ سے باہر جانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مسلسل مذاکرات گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, آخر رکاوٹ کیا ہے؟ کس نے پہل کرنی ہے؟ کہ آج آپ رکاوٹ یہ ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے مسلسل اپنے مخالفین کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. وہ اس کی فلسفی, اس کی سیاست یہ ہے ہی نہیں کہ بیٹھا جائے, گفتگو کی جائے. وہ اپنے مخالف اپوزیشن ہو تب بھی اور حکومت ہو تب بھی وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یہ رویہ جو ہے, یہ ہٹ دھرمی جو ہے, یہ جو تکبر ہے, یہ جو ضد ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے. اور جب تک یہ ضد اور یہ تکبر اور یہ رونیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. رانا صاحب, عمران خان نے کہا ہے کہ لاسٹ کویسچن جی. عمران خان نے کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیں, ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ملک میں امن چاہیے, جس طرح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کو رکنا چاہیے, تو کیوں نہیں الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی اور بیٹھ کے بات کر لی جاتی؟ بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے اور الیکشن میں ہم چلے جائیں تو اس کے بعد پھر مذاکرات کس بات کے کرنے ہیں جی؟ بیٹھ کے کون سی بات جو ہے وہ طے کرنی ہے جی؟ پہلے اکانومی طے کریں نا کہ اس اکانومی کا جو بیٹھا ہے, جو عام آدمی جو ہے وہ جن مشکلات کا شکار ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اس کے بعد جو یہ سیاسی ٹیمپریچر ہے, یہ اس طرح کی الیکشن کمپین اور اس طرح کی جو الیکشن ہے جو کہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی لائیں گے, ان کا ایجنڈا یہ ہے. اس کے لیے انہوں نے 10 سال جدوجہد کی ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ ایسی افراتفری اور انارکی کا شکار کریں کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات پہلے ہوگی, یہ چیزیں اس میں طے ہوں گی. اگر یہ پہلے طے ہو جائیں تو پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ویری مچ لاسٹ, صرف وہ صدر پاکستان نے کہا ہے کل انٹرویو میں کہ ٹائم کا مسئلہ ہے, جب میرے پاس بل آیا تو میں دیکھوں گا کہ میں نے سائن کرنے یا نہیں کرنے, اور عدلیہ کو بھی اس میں اعتماد میں لینا چاہیے تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں پوری طرح سے آئینی طور پہ کمپیٹنٹ ہے. کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ گزشتہ رات جو جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا, اس فیصلے کے بعد آج جسٹس امین الدین کیونکہ سیکریٹری تھے, انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی. کنہوں نے؟ جسٹس امین الدین خان نے. جی, تو کیا کہیں گے وہ آپ بھی دیکھیں؟ یہ جسٹس امین الدین صاحب کی رائے ہے, میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں کر سکتا. بینچ اگر ٹوٹا ہے تو بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیل نو یقیناً ہوگی, لیکن میں اس مرحلے پہ یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے تاکہ یہ قضیہ جو ہے یہ سلجھ جائے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے انداز سے آگے بڑھیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر. فل کورٹ میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر جو کہ موور تھے 100 موٹو کے نوٹ کے, وہ بینچ کا حصہ ہوں یا نہ ہوں؟ جی, فل کورٹ سے مراد فل کورٹ ہے, اس میں جو ہے وہ مائنس پلس کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ ہمارا مطالبہ ہے اور فل کورٹ جو ہے وہ اس قضیے کی جو ہے وہ سماعت کرے. یہ تکنیکی اور آئینی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کو حل کریں. تھینک یو جی. سر